السلام علیکم دوستوں، ویلکم ٹو دا اسٹوری ٹیلرز۔ اگر آپ کو ہارر سٹوری سننا پسند ہے تو ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اور اپنے فرینڈز کے ساتھ شیئر کریں۔ چلیے آج کی سٹوری شروع کرتے ہیں۔ آج کی کہانی صرف ایک واقعہ نہیں ہے بلکہ ایک حقیقت ہے جو کسی کے ساتھ بھی ہو سکتی ہے۔ یہ کہانی احمد فیملی کی ہے۔ احمد صاحب ایک مڈل کلاس انسان تھے۔ کراچی کے ایک پرانے علاقے ایف بی ایریا میں ان کا چھوٹا سا اپنا گھر تھا۔ 3 کمرے اور ایک چھوٹی سی لان بھی تھی جہاں پودے اور گھاس وغیرہ تھی۔ وہ ایک پرائیویٹ کمپنی میں اکاؤنٹنٹ تھے۔ احمد صاحب وقت کے بہت پابند تھے اور ایک خوددار اور پڑھے لکھے انسان تھے۔ ان کی بیوی سائرہ ایک گھریلو عورت تھی، ہر وقت گھر کے معاملات میں مصروف رہتی، خود پریشان ہوتی تھی لیکن کبھی گھر والوں کو احساس نہیں ہونے دیتی تھی۔ 2 بچے تھے، حمزہ جو 16 سال کا سمجھدار بچہ تھا، اسے پرانی کتابیں اور ہسٹری کا شوق تھا۔ اریبہ صرف 9 سال کی تھی، معصوم، خوش مزاج اور ہر وقت ہنسنے والی بچی۔ گھر میں اس کی ہنسی گونجتی رہتی تھی۔ زندگی ٹھیک ٹھاک چل رہی تھی، نہ کوئی بڑا قرضہ نہ کوئی بڑا مسئلہ۔ رات میں سب ایک ساتھ ٹی وی دیکھتے، جمعے کو بریانی بنتی اور عید پر پورا گھر روشن ہوتا۔ مگر پھر ان کی زندگی بالکل بدل گئی۔ احمد صاحب کا چھوٹا بھائی بلال جو کہ 10 سال سے گاؤں میں رہتا تھا، اچانک شہر آ گیا۔ بولا کہ کچھ دنوں کے لیے رہنا ہے جب تک کام کا کچھ بندوبست ہو جائے۔ احمد صاحب نے بنا سوچے سمجھے اسے بلا لیا۔ بلال بچپن میں بہت معصوم تھا لیکن جب سے وہ گاؤں گیا تھا تب سے اس کا رویہ بدل گیا تھا۔ اس کی باتیں عجیب ہو گئی تھی، کبھی کسی بزرگ پیر کا ذکر کرتا، کبھی کہتا کہ لوگ اس سے دشمنیاں نکال رہے ہیں۔ سائرہ نے اس سے پہلی ملاقات میں ہی کچھ عجیب محسوس کیا تھا۔ اس کی باتیں الٹی سیدھی ہوتی تھی اور وہ گھر کو گھور گھور کر ایک ایک چیز کو ایسے دیکھتا تھا جیسے کوئی حسرت سے دیکھتا ہے، لیکن سائرہ کچھ کہہ نہیں سکتی تھی کیونکہ وہ ان کے شوہر کا بھائی تھا۔ خیر اس وقت کسی کو اندازہ نہیں تھا کہ ان کے ساتھ کیا ہونے والا ہے۔ جب بلال احمد صاحب کے گھر آیا تو پہلے 2 دن سب ٹھیک تھا۔ سائرہ نے بھی اس کی خدمت میں کوئی کمی نہیں چھوڑی، ہر وقت اس کا خیال رکھتی تھی، چائے، کھانا، کپڑے، سب کچھ وقت پر ملتا تھا۔ مگر پھر کچھ خوفناک چیزیں سامنے آنے لگی۔ ایک رات سب سو رہے تھے کہ اچانک کسی چیز کی آواز سے سائرہ کی آنکھ کھل گئی۔ اس نے محسوس کیا کہ کچن میں کوئی کام کر رہا ہے، جیسے کوئی چکر لگا رہا ہے اور چیزیں اٹھانے اور رکھنے کی آوازیں۔ سب لوگ سو رہے تھے اور رات کے 2 یا 3 بج رہے تھے اور وہ آوازیں مسلسل آ رہی تھی۔ جب اس نے اٹھ کر دیکھا تو کچن کا دروازہ ہلکا سا کھلا ہوا تھا لیکن اندر کوئی نہیں تھا۔ جب اس نے کچن کے اندر جا کر دیکھا تو آواز آنا بند ہو گئی۔ ایسے ہی دن گزرتے رہے۔ آہستہ آہستہ ان کی بیٹی اریبہ اداس رہنے لگی۔ معصوم سی بچی جو ہر وقت بولتی تھی اب چپ سی رہتی تھی، اکثر رات کو سوتے سوتے اٹھ جاتی اور ڈرنے لگتی، چلانے لگتی اور کہتی مما کوئی انکل مجھے دیکھتا ہے بیڈ کے نیچے سے۔ سائرہ نے سمجھا شاید کوئی برا خواب ہوگا، لیکن پھر اس کا بیٹا حمزہ بھی بدلنے لگا۔ اسکول سے لوٹ کر سیدھا کمرے میں بند ہو جاتا، کھانا بھی اکیلا کھاتا اور آنکھوں میں اس کے عجیب سا ڈر رہتا تھا۔ ایک رات جب سب سو چکے تھے لیکن سائرہ جاگ رہی تھی اور کسی کام میں مصروف تھی، تب اچانک زور سے گیٹ بجنے لگا جیسے کوئی باہر آیا ہو۔ اس نے اندر سے پوچھا کون ہے لیکن کسی نے جواب نہیں دیا۔ پھر وہ اندر آنے لگی تو دوبارہ دروازے پر کسی نے زور سے ہاتھ مارا۔ اب سائرہ ڈر گئی تھی، رات کو کون ہو سکتا تھا؟ جب اس نے ڈرتے ڈرتے ہلکا سا دروازہ کھول کے باہر جھانکا تب وہاں کوئی نہیں تھا۔ پوری گلی میں سناٹا تھا اور دور دور تک کوئی نظر نہیں آ رہا تھا۔ اسے یہ سب بہت عجیب لگا۔ خیر وہ واپس جا کر سو گئی اور سب کچھ نارمل ہو گیا۔ صبح سائرہ نے احمد کو رات والی بات بتائی اور بچوں کے بیہیویئر کے بارے میں بھی بتایا۔ تو انہوں نے کہا کہ بچے بڑے ہو رہے ہیں، وقت کے ساتھ ساتھ سب ٹھیک ہو جائے گا اور ہو سکتا ہے کہ تمہارا وہم ہو، رات کو جلدی سو جایا کرو، تمہاری نیند پوری نہیں ہو رہی ہے اس لیے ایسا لگ رہا ہے تمہیں۔ اور انہوں نے زیادہ دھیان نہیں دیا، لیکن سائرہ کو کچھ ٹھیک نہیں لگ رہا تھا اور وہ گھبرانے لگی تھی۔ بلال کے کمرے کے باہر سے گزرتے وقت اسے محسوس ہوتا کہ جیسے کوئی اسے گھور رہا ہو۔ ایک رات جب سب سو رہے تھے تو سائرہ کی اچانک پھر سے آنکھ کھل گئی۔ اس نے دیکھا تو بلال لان کے گارڈن میں مٹی کھود رہا تھا، ہاتھ میں ایک لال کپڑے میں لپٹی کوئی چیز تھی اور اس کا منہ دوسری طرف تھا، تو اس نے سائرہ کو نہیں دیکھا۔ یہ سب دیکھ کر سائرہ بہت ڈر گئی اور اسے سمجھ میں نہیں آیا کہ یہ سب کیا ہو رہا ہے۔ جب سائرہ نے لان کی لائٹ آن کی تو بلال ایک دم سے ڈر کر اٹھ کھڑا ہوا۔ اس نے پوچھا کیا کر رہے ہو؟
تو کہنے لگا بس کچھ پرانی یادگار چیزیں تھی امی کی، اور اس نے بات کو گھما دیا۔ سائرہ کو لگا شاید وہ سچ کہہ رہا ہے اور وہ بلا وجہ اس سے غلط سمجھ رہی ہے۔ خیر کچھ دن سب صحیح رہا، لیکن پھر ان کے گھر کی الگ الگ جگہوں سے چھوٹی چھوٹی کیلیں ملنے لگی، کبھی بستر کے نیچے سے، کبھی الماری میں، اور کبھی اریبہ کے اسکول بیگ، اور سب سے زیادہ حمزہ کے کمرے سے۔ سائرہ نے اس وقت تک صرف شک کیا تھا، لیکن اب اسے یقین آنے لگا تھا کہ گھر میں جب سے بلال آیا ہے یہ سب عجیب چیزیں ہونے لگی ہیں۔ جب گھر میں یہ سب روز کا حصہ بننے لگا تو سائرہ نے پہلی بار کسی سے مشورہ لیا۔ وہ اپنی پرانی مہندی والی خالہ کے پاس گئی جو تھوڑی بہت روحانیت کا علم رکھتی تھی۔ اس نے سب بتایا تو انہوں نے کہا بیٹا کچھ چیزیں آنکھوں سے نہیں دیکھی جا سکتی، ہر مہمان نہیں ہوتا۔ مگر سائرہ کے پاس کوئی ثبوت نہیں تھا جس کی بنا پر وہ اپنے شوہر سے اس بارے میں بات کرتی۔ اور پھر ایک دن صبح ہوتا یہ ہے کہ حمزہ اسکول کے لیے ریڈی نہیں ہو رہا ہوتا۔ جب احمد صاحب نے دروازہ کھولا تو وہ بستر میں سکڑ کے پڑا ہوا تھا، آنکھیں لال اور پسینہ پسینہ، اور بدن بالکل ٹھنڈا۔ جب اسے ہلایا گیا تو اس نے آنکھیں کھولی اور ایک دم سے چیخ مار کے اٹھ گیا۔ اس کی حالت آہستہ آہستہ بگڑ رہی تھی۔ وہ کمرے میں ادھر سے ادھر ٹکرے مارنے لگا اور چیخنے لگا، اور اس نے خود کو نقصان پہنچانے کی بھی کوشش کی۔ سب لوگ بہت پریشان ہو گئے، اسے روکنے کی اور قابو کرنے کی کوشش کرنے لگے۔ سائرہ اپنے بچے کی یہ حالت دیکھ کر رونے لگی۔ انہوں نے کہا کہ اس پر کوئی جن کا حملہ ہوا ہے، ہمیں اسے کسی بڑے مولوی کے پاس لے کے جانا چاہیے۔ لیکن احمد صاحب ان سب باتوں پر یقین نہیں رکھتے تھے۔ انہوں نے سمجھا کہ کوئی سائیکولوجیکل ایشو ہے اور اسے ڈاکٹر کے پاس لے کے جانے کی کوشش کرنے لگے۔ لیکن حمزہ نے غصے سے اور چیخ کر کہا میں پاگل نہیں ہوں اور اب تم سب نہیں بچو گے۔ اس کی آواز اتنی خوفناک تھی جیسے 3-4 لوگ ساتھ میں چیخ رہے ہوں۔ دیکھتے ہی دیکھتے اس کی حالت بگڑنے لگی تھی۔ احمد صاحب نے جب اسے سنبھالنا چاہا تو حمزہ نے ان کے ہاتھ پر زور سے کاٹ لیا، ایسی طاقت سے جو ایک 16 سال کے لڑکے میں نہیں ہو سکتی تھی۔ احمد صاحب کا ہاتھ خون سے بھر گیا۔ سائرہ نے دعائیں اور آیت الکرسی پڑھ کر اس پر دم کرنا شروع کر دیا، اور کافی دیر تک یہی سب چلتا رہا، اور وہ لوگ اس کو قابو کرنے کی کوشش کرنے لگے، اور پھر اچانک سے حمزہ بے ہوش ہو کر زمین پر گر گیا۔ اس کے بعد ان لوگوں نے فیصلہ کیا کہ انہیں کسی بزرگ سے ملنا چاہیے۔ جب حمزہ کو ہوش آیا اور اس کی حالت تھوڑی سنبھل گئی تو وہ حمزہ کو لے کر ایک پرانے بزرگ کے پاس گئے۔ انہوں نے حمزہ کو دیکھا اور سب کچھ پوچھنے کے بعد اور پڑھائی کرنے کے بعد انہوں نے بتایا کہ تمہارے گھر پر کوئی کالا جادو کر رہا ہے، اور اس کا سب سے پہلا نشانہ حمزہ کو بنایا گیا ہے۔ پھر انہوں نے سائرہ سے پوچھا کہ گھر میں کسی نے کسی چیز کو زمین کے اندر دفنایا ہے۔ سائرہ کو فوراً وہ لال کپڑے والی چیز یاد آئی جو بلال نے گارڈن میں دفنائی تھی۔ اس نے انہیں بتایا کہ احمد صاحب کے بھائی نے گھر میں کوئی لال کپڑے میں چیزیں دبائی تھی۔ یہ سب سنتے ہی بزرگ نے کہا کہ ہمیں آپ کے گھر میں پڑھائی کرنی ہوگی اور ان چیزوں کو نکالنا ہوگا۔ احمد صاحب کو یقین نہیں آ رہا تھا کہ ان کا بھائی ان کے ساتھ کچھ ایسا کر سکتا ہے۔ خیر وہ لوگ گھر واپس آ گئے۔ رات کو جب احمد صاحب نے بلال سے اس بارے میں پوچھا تو پہلی بار بلال نے غصہ دکھایا۔ وہ کہنے لگا کہ تم لوگ مجھ پر الزام لگا رہے ہو، اور اس نے کچھ بھی ماننے سے انکار کر دیا، اور لڑائی جھگڑا کرنے کے بعد وہ اپنا سامان سمیٹ کر گھر سے باہر نکل گیا۔ احمد صاحب نے اسے نہیں روکا، ان کا دل بالکل ٹوٹ گیا۔ وہ اپنے چھوٹے بھائی بلال سے یہ سب ایکسپیکٹ نہیں کر رہے تھے، مگر اب شک کی کوئی گنجائش نہیں بچی تھی۔ سب کچھ سامنے تھا، اور بلال نے گھر میں کچھ دفنایا تھا، اور اس کی وجہ سے پورا خاندان عذاب میں آ گیا تھا۔ سائرہ نے بزرگ کے کہنے پر رات کو پورا گھر صاف کیا۔ ہر کونے سے چھوٹی چھوٹی چھپائی ہوئی چیزیں مل رہی تھی، کبھی کیلیں، کالے دھاگے، مرجھائے ہوئے پھول، اور کئی تعویذ بھی ملے۔ اگلے دن وہ بزرگ ان کے گھر پہ آئے اور انہوں نے سائرہ سے پوچھا کہ وہ لال کپڑا کہاں دفنایا تھا۔ سب لوگ لان میں جمع ہو گئے، اور جب انہوں نے وہاں پہ کھدائی کی تو وہ وہی تھا۔ اس لال کپڑے میں کچھ ہڈی جیسی چیز تھی۔ جب اسے نکالا گیا تو ہوا میں عجیب سی بدبو پھیل گئی، جیسے کوئی مر چکا ہو۔ اس کے بعد ان بزرگ نے وہ سب اٹھا کر ایک مٹی کے گڑھے میں ڈالا، اور جو چیزیں ان کے گھر سے الگ الگ جگہوں سے ملی تھی وہ سب بھی ساتھ ڈال کے اس میں آگ لگا دی، اور ساتھ ساتھ سورہ بقرہ اور سورہ فلق پڑھ کر پورے گھر میں دم کیا۔
کافی دیر تک پڑھائی کرنے کے بعد انہوں نے احمد صاحب سے کہا کہ وہ اس جلی ہوئی راکھ کو ایک جگہ کر کے کہیں دور کسی سمندر یا پانی والی جگہ پر پھینک آئیں، اور کچھ دعائیں بھی دیں۔ جب تم اسے پھینکو تو ساتھ ساتھ یہ دعائیں بھی پڑھنی ہیں۔ انہیں پڑھتے وقت تمہیں ایسا لگے گا کہ کوئی تمہیں روکنے کی کوشش کر رہا ہے، لیکن تمہیں گھبرانا نہیں ہے اور کام پورا کرنا ہے۔ اور پھر احمد صاحب نے یہی کیا اور وہ راکھ سمندر میں پھینکنے چلے گئے۔ جیسے جیسے وہ دعائیں پڑھ رہے تھے انہیں محسوس ہو رہا تھا کہ ان کا دل بھاری ہو رہا ہے، اور عجیب سی گھبراہٹ ان پر طاری ہونے لگی کہ جیسے کوئی روکنا چاہتا ہو۔ لیکن جیسے ہی ساری دعائیں ختم ہوئیں تو سب کچھ نارمل ہو گیا اور وہ گھر واپس آ گئے۔ آہستہ آہستہ گھر کا ماحول اب ٹھیک ہونے لگا تھا۔ حمزہ کی حالت بھی بہتر ہو گئی۔ 2 ہفتے تک اس کا علاج ہوتا رہا اور وہ بالکل پہلے جیسے ٹھیک ہو گئے۔ اریبہ نے پھر سے مسکرانا شروع کر دیا اور احمد صاحب کا گھر اب پھر سے گھر بن گیا۔ لیکن انہیں یہ سمجھ نہیں آیا کہ بلال نے ان کے ساتھ ایسا کیوں کیا۔ انہوں نے واپس اس سے رابطہ کرنے کی کبھی کوشش نہیں کی اور شکر کیا کہ ان کا خاندان اب محفوظ ہو گیا ہے۔ دوستو، یہ تھی آج کی کہانی۔ امید ہے آپ کو پسند آئی ہوگی۔ کالا جادو کا راستہ ہمیشہ آسان لگتا ہے لیکن انجام صرف تباہی ہوتا ہے۔ اللہ ہمیں ہر برائی سے محفوظ رکھے اور تمام لوگوں کو اپنے حفظ و امان میں رکھے۔ جاتے جاتے ہمارے چینل کو سبسکرائب کرنا مت بھولیے گا۔ اللہ حافظ۔